السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک۔ تو کائنڈلی آپ اپنا قرآن پاک کھول لیجئے اور اس میں سے دیکھیں، ہم اس کو تلفظ کی ادائیگی بھی دیکھیں گے، رموز و کاف بھی دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ترجمہ آسان معنی میں ہم دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور عمل کی باتیں اس میں سے ہم نکالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عبادت کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو پرہیزگار بنیں گے۔ الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب دیکھیں یہاں آیات میں صاد بھی دیا ہوا ہے اور جیم بھی دیا ہوا ہے۔ یہ وقف جائز ہے، یہ بھی وقف ہے، تو اس میں صاد بھی وقف ہے۔ یہاں پہ آپ کو آپشنل ہے، آپ رکیں یا نہ رکیں، تو یا ایسے کنٹینیو کریں آیت کو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرو، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس زمین سے پھر ہمارے لیے مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی نکالی ہیں، اور تم جانتے ہو، پھر تم کیسے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا دیکھیں، جو رموز میں پہلے بتا چکی ہوں گی اور دوبارہ آیت میں آئے گا تو اسے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، اسے آپ خود توجہ دیں گے۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں انسانوں کو کہ اگر تمہیں یہ کتاب یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نظر آتا ہے تو سب اکٹھے ہو کے دنیا کے لوگ بھی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ دیکھیں یہاں پہ جیم دیا ہوا ہے، اس کے بعد سلے لکھا ہوا ہے، وقف جائز ہے، اوپر سلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور یاد رکھو انکار کرنے والوں کے لیے ایندھن ہے، یعنی آگ اللہ نے بنا رکھی ہے سخت عذاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی عذاب کی آیت آئے گی وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور عذاب سے بچاؤ کی دعا مانگنی ہے، اور جہاں رحمتوں کی بات آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی رحمت مانگیں گے۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لام آیا ہوا ہے آیت کے بیچ میں، یہاں پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، ایسے کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر یہاں رک جائیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ مِنْهَا مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور ان کے میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا مَّا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی
بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کچھ لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو عمل کے لیے نہیں جاننا چاہتے بلکہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو ایسے لوگ تو پھر گمراہ ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ نیت ہی نہیں کہ ہم اسے کچھ سیکھیں، تو پھر ایسے لوگ گمراہ ہی ہوں گے۔ تو ہم نے قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھنا ہے اور اس میں عمل، اپنی زندگی میں عمل کے لیے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کا انسانوں نے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھا تھا اور اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو نہیں توڑیں گے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو، رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، تو یہ نافرمان لوگوں میں شامل ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں دراصل یہی نقصان اٹھائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کر سکتے، تم مردہ تھے، یعنی تم ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، پھر اللہ نے زندگی دی اور پھر تمہیں دوبارہ مارے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے اور جو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا، اس نے انہی درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بالکل شرک نہیں کرنا اور اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو یاد کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ پہلا رکوع کمپلیٹ ہو، تیسرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو توجہ سے دیکھیں، بار بار ریپیٹ کریں، بار بار سنیں، تو انشاءاللہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں باقی بھی یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔